السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جب شب برات کی رات آتی ہے تو ہم لوگوں کے دماغ میں بہت سارے سوال آتے ہیں کہ اس رات میں جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کتنی رکعت ہمیں اس رات میں نماز ادا کرنی چاہیے، کون سی سورہ پڑھنی چاہیے، نیت کس طریقے سے کرنی چاہیے، کتنی رکعت پڑھنی چاہیے اور کس کس رکعت میں کون سی سورہ پڑھنی چاہیے، مرد اور عورت کا اس نفل نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا کیا ہے۔ یہ تمام سوال جب ہم لوگ کے ذہن میں آتے ہیں تو ہمارا دماغ کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ حدیث شریف سے کون سی نماز ثابت ہے اور اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ اس رات میں آپ لوگ جو بھی نماز ادا کریں گے سب کے الگ الگ فائدے ہیں، تو آپ کو کون سی نماز پڑھنی چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمیں کس رات میں شب برات کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو دوستو، جمعرات کی رات یعنی کہ 13 فروری 2025 کو آپ لوگ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس رات کو ہم تمام لوگ نجات والی رات، رحمت والی رات اور برکت والی رات مانتے ہیں۔ یہ مبارک رات یعنی کہ شب برات کی رات صرف عبادت کی رات ہے۔ ہم سبھی اپنے رب کے محتاج ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ مدد چاہتے ہیں، اور ہمارا رب رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے بندوں کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، اور ایسا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی طرح سے اپنے بندوں کو نوازا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس بات کا علم دیتے چلے کہ شب برات کی نماز یعنی کہ شب برات کی رات میں الگ الگ طرح سے نماز کو ادا کیا جاتا ہے، جن کا طریقہ شریعت میں بھی موجود ہے۔ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر سبھی نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے ان کا درست طریقہ بتائیں گے، جس سے آپ شب برات کی رات میں اس نماز کو ادا کر کے اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی بخشش پا سکیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ خوب سارے دولت، ثواب اور نیکیوں سے مالا مال ہوں گے، اور آپ کی ہر ایک نیک اور جائز تمنا پوری ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پر بعد نماز عشاء کے شب برات کے نفل نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے عشاء کے بعد شب برات کی نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ اسی لیے بتا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے عاشق رسول عشاء کی نماز کے بعد ہی شب برات میں شرکت فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں شب برات کی سبھی طرح کی فضیلت، رحمت و برکت بھری نماز ادا کرنے کا طریقہ جانیں گے، اور پھر اپنے نامے اعمال میں نیکیوں کا انبار شامل کر لیں گے۔ آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ شب برات کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے آپ لوگ عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، لیکن یہاں پر ایک چیز کا آپ لوگ دھیان رکھیں، باقی کی جتنی بھی نماز ادا کی جائے گی وہ اسی طریقے سے ادا کی جائے گی، بس اس میں رکعت کا تھوڑا سا فرق آ جائے گا، وہ بھی ابھی ہم آپ کو اسی ویڈیو کے اندر سمجھا دیں گے۔ پہلے آپ عشاء کی نماز مکمل طریقے سے ادا کر کے اس کے بعد اس طریقے سے شب برات کے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ تو آپ کو شب برات کے 2 رکعت نفل نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کے نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت موجودہ منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہاں پر آپ یہ کہہ لیں کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یا پھر یہ کہہ لیں رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ نیت باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک،
یہ پورا پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ الحمد شریف یعنی کہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھیں اور آخر میں آمین کہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف کو 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ یہاں پر آپ کو رکوع میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، یعنی کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں آ جائیں۔ سجدے میں آپ لوگ 3 بار، 5 بار یا 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ پھر اس کے بعد فوراً بعد آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ یہاں پر بھی آپ لوگ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، کھڑے ہوتے ہی آپ لوگ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پورا پڑھ لینے کے بعد آہستہ سے آمین کہیں، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ہو اللہ شریف کو پڑھیں۔ پھر آپ لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں آ جائیں۔ اسی طریقے سے کم 3 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان رب العظیم پڑھیں، اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں آ جائیں، اور سجدے میں 3 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں۔ دوسرے سجدے میں بھی آپ لوگ کم سے کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں بیٹھنے کے بعد آپ لوگ ایک مرتبہ اتحیات پڑھیں۔ یہاں پر خیال رکھیں، اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ پر جب آپ لوگ پہنچے تو داہنے ہاتھ یعنی کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو کھڑا کر دیں۔ اتحیات پورا پڑھ لینے کے بعد آپ لوگ درود ابراہیم پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ دعائے معصورہ پڑھیں اور سلام پھیر لیں۔ یہاں پر آپ کی شب برات کی 2 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اس سے آپ لوگ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کو ایگزامپل کے لیے 2 رکعت نماز بتائی ہے، اس کو آپ لوگ دھیان سے یاد کر لیجئے۔ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھایا ہے، آپ کو بالکل اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 100 رکعت نفل نماز اس رات میں ادا کرنی ہے۔ اگر آپ لوگ اس رات میں جیسے آپ کو بتایا بالکل اسی طریقے سے 100 رکعت نفل نماز ادا کر لیں گے تو اس کی فضیلت بھی آپ لوگ جان لیجئے۔ ایک روایت میں ہے، جو شخص شب برات میں 100 رکعت نفل نماز ادا کرے، جس طریقے سے ابھی بیان کیا گیا ہے اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی طرف 70 بار نگاہ فرمائے گا، یعنی کہ 70 بار اس بندے کی طرف دیکھے گا، اور ہر نگاہ میں 70 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اس بات کو آپ لوگ سمجھ لیجئے، اگر آپ لوگ یہ 100 رکعت نفل نماز شب برات کی رات میں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف 70 بار دیکھے گا، اور ہر ایک نگاہ میں 70 دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک بار دیکھنے سے ہی 70 حاجت پوری ہوگی، اور 70 بار اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی طرف دیکھے گا۔ اگر آپ نے یہ 100 رکعت نفل نماز ادا کر لی، اور سب سے خاص بات بتاؤ کہ کیا ہے ان تمام حاجتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے، اس میں سب سے چھوٹی حاجت اس انسان کی مغفرت اور بخشش ہے۔ اب سوچو، سب سے چھوٹی حاجت آپ کی مغفرت اور بخشش ہے، تو کتنی بڑی بڑی حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبول فرمائے۔ تو آپ لوگ شب برات کی رات میں اس نفل نماز کو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 100 رکعت جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے ضرور ادا کر لے۔ اس کی اور بھی بہت بڑی بڑی فضیلت ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ ان نفل نماز کو ادا کر سکے،
کسی مجبوری میں آپ لوگ پھنس گئے تو آپ لوگ شب برات کی رات میں کم سے کم 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے ضرور ادا کریں۔ شب برات کی رات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل نماز اس طریقے سے آپ کو ادا کرنی ہے جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا تھا۔ ہر رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص جو ابھی آپ کو بتائی گئی ہے اسی طریقے سے ادا کرنی ہے اور 2 رکعت کر کے ہی ادا کرنی ہے، لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جب آپ لوگ اس نماز کو ادا کر لے تو ذہ نماز پر آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا بھی ہے جیسے ابھی آپ لوگوں کو بتایا۔ اگر اسی طریقے سے آپ لوگ 2 رکعت یہ نفل نماز ادا کر لیں گے اور آپ لوگ ذہ نماز پر بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد آپ کو 10 مرتبہ چوتھا کلمہ جو آپ لوگ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ چاہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دھیان رکھنا اس کلمے کو آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے۔ جب آپ لوگ 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں گے اس کے بعد درود پاک جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو اس کو آپ لوگ 100 مرتبہ پڑھ لینا۔ یہاں پر آپ لوگ خالی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ اتنا پڑھ لینے کے بعد آپ لوگ پھر سے 2 رکعت نفل نماز ادا کریں گے اور پھر اسی طریقے سے جیسا آپ کو عمل بتایا 10 مرتبہ چوتھا کلمہ اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ درود پاک اتنا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پھر سے ادا کریں اور پھر اسی طریقے سے عمل کرے جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا گیا۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے آپ کو ٹوٹل 12 رکعت نفل نماز اس رات میں ادا کرنی ہے۔ آپ چاہیں تو پہلے وہ 100 رکعت نفل نماز ادا کر لے اس کے بعد یہ 12 رکعت نفل نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ 12 رکعت نفل نماز ادا کرے گا تو اس کی فضیلت یہ ہے، ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 2 رکعت کر کے 12 رکعت نماز ادا کرے جس طریقے سے ابھی آپ کو بتایا گیا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی اور آنے والی تمام پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے، پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص شب برات کی رات میں 10 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ ابھی تک آپ کو میں نے جو بتایا اس میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف پڑھنا تھا، لیکن اس میں آپ کو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ یہ 10 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کرنی ہے۔ نیت آپ کو ویسے ہی کرنی ہے لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ نیت باندھ کر کھڑے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ 1 مرتبہ ثنا یعنی کہ سبحانہ پڑھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف کو 1 مرتبہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی کہ قل ھو اللہ شریف کو پڑھے 11 مرتبہ۔ رکوع کرے، سجدے میں جائے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یعنی کہ قل ھو اللہ شریف پڑھے۔ رکوع میں جائے، سجدے میں جائے، قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں وہی سب پڑھے جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں یعنی کہ اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ، ربنا آتینا، یہ ساری چیزیں پڑھ کر آپ سلام پھیر لیجئے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت کر کے 10 رکعت آپ کو نفل نماز ادا کرنی ہے۔ جو شخص بھی شب برات کی رات میں یہ نفل نماز ادا کرے گا تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ چاہے شب برات کی رات میں یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں ان دونوں نمازوں کے ساتھ ساتھ۔ اب شب برات کی رات میں ایک اور نفل نماز آتی ہے، یہ آخری ہے، آپ دھیان سے سن لو۔ وہ نمازیں جو آپ کو بتائی گئی وہ عشاء کی نماز کے بعد ادا کرنی تھی، لیکن یہ نماز آپ شعبان کی 15 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ادا کریں گے۔ اس میں آپ کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، 2 رکعت کر کے اس نفل نماز کو ادا کرنا ہے
لیکن نیت باندھنے سے پہلے اللہ سے اس طریقے سے دعا کرے کہ یا اللہ ان 2 رکعت نماز کی برکت سے تو مجھے برکت کے ساتھ عمر دراز عطا فرما۔ اس نماز کو آپ نارمل نماز کی طرح ادا کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار اور سمجھا دیتی ہوں آپ کو اس نماز کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شب برات کی واسطے اللہ تعالیٰ کے وقت موجودہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں آپ کو 1 مرتبہ ثنا یعنی کہ سبحانک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر رکوع کرے، سجدہ کرے اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دوسری رکعت میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر رکوع کرنا ہے، سجدے میں جانا ہے اور قاعدے میں بیٹھ جانا ہے۔ قاعدے میں آپ وہی سب پڑھیں جو آپ نارمل نماز میں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر لیں۔ اسی طریقے سے آپ کو نارمل نماز کی طرح اس نماز کو بھی ادا کر لینا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ آپ کو دعا نماز سے پہلے مانگنی ہے، اس کے بعد اس نماز کو ادا کرنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ 2 رکعت نماز نفل دعا مانگنے کے بعد ادا کر لے، اس کے بعد پھر سے آپ کو 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اس طریقے سے دعا کرنی ہے: اے میرے پاک پروردگار، ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے مجھے ہر طرح کی بلا سے حفاظت فرما۔ اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ جب آپ یہ 2 رکعت نفل نماز بھی ادا کر لیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت اور ادا کریں، اس سے پہلے اس طریقے سے دعا کریں: اے میرے رب، ان 2 رکعت نفل نماز کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ پھر آپ لوگ 2 رکعت نفل نماز مکمل کریں۔ جب آپ اتنا کر لیں، اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی 1 مرتبہ تلاوت کریں، یعنی کہ سورہ یاسین کو پورا 1 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ اتنا کر لیتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ شب برات کی رات میں لوگوں کی قسمت لکھی جاتی ہے۔ کب کس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، کب کس کی موت ہونے والی ہے، کب اپنی زندگی سے کوئی رخصت ہونے والا ہے، یہ تمام چیزیں آج کی رات میں ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ جتنی بھی نمازیں شب برات کی رات میں آتی ہے، وہ ساری نمازیں میں نے آپ کے سامنے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتایا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اور ایک چیز بتا دوں، مرد اور عورت کا الگ الگ طریقہ نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا بالکل اسی طریقے سے عورت بھی ادا کر سکتی ہے اور مرد بھی ادا کر سکتے ہیں۔